بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان ود احمد رضا۔ جیسا کہ دوستوں کل صبح میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا کل سے جو ٹائم شروع ہو رہا ہے، کل کا دن میں نے کہا تھا کہ آج سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جون تک جائے گا۔ اس کے اندر پاکستان قسمت کا اور پاکستانیوں قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بڑا اہم ترین اور خطرناک ترین دور بھی یہ میں کہہ سکتا ہوں جو اب شروع ہو گیا ہے۔ تو کل کی ڈیولپمنٹس بہت بڑی تھی، بہرحال اس کی بہت بڑی اہمیت تھی، اور پاکستان میں پہلی دفعہ کئی واقعات ایسے ہوئے جو پہلی دفعہ ہوئے۔ پہلا واقعہ کل کا کہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب جو ہیں ہمارے، انہوں نے ایک بریفنگ دی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ۔ اس کا ٹارگٹ گیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا، عوام نے بڑا زبردست قسم کا خیر تسلیم پیش کیا فیصل مدد کے اندر۔ کل جو میں نے حالات دیکھے وہاں اور جو صورتحال دیکھی، یقین کریں کہ ایسا لگا تھا جیسے ارشد شریف صاحب کا جو خون ہے اس سے عوام کے اندر جو کرنٹ پیدا ہو گیا ہے، ایک جوش پیدا ہو گیا ہے، اور ظلم کے خلاف عوام کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور ارشد شریف صاحب کا خون جو ہے وہ رنگ لا رہا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے ان کا جو اشارت ہے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور رنگ لائے گی اور پاکستان کے اندر بہتری آئے گی۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے جو پریس کانفرنس میں حصہ لیا، انہوں نے ایک بڑی غلط بات کی معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ۔ انہوں نے یہ کیا کہ ایک جو پاکستان کی ایک پارٹی ہے مین جو چاروں صوبوں میں موجود ہے، پاکستان کی تمام علاقوں کے اندر موجود ہے، اس لیڈر کو بھی اور پارٹی کو بھی ٹارگٹ کیا۔ میرے خیال میں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب بھی ان کے پاس ایک موقع تھا کہ اگر وہ مڈل میں بیٹھ کر کوئی بات کرتے، پارٹی خود نہ بنتے، ایک فریق نہ بنتے، تو یہ بہتر تھا۔ لیکن اب وہ خود جو ہیں وہ فریق بن گئے ہیں، اس کا بڑا خطرناک ترین اس کا امپیکٹ آئے گا، اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکلے گا۔ تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو کہا ہے، پہلا انہوں نے سائفر کا ذکر کیا، تو میرے خیال میں سب سے اچھا ہوتا، اگر اب تک بڑا ٹائم گزر چکا ہوا ہے اس بات کو، اچھا ہوتا کہ اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطح کمیشن بنایا جاتا، اور اس کمیشن سے اعلیٰ سطح کی تحقیقات ہوتی، اس کمیشن کی جو رپورٹ ہوتی عوام تک پہنچائی جاتی، تاکہ معاملہ کھل جاتا کہ کیا واقعی ہی باہر سے جو بیرونی مداخلت ہوئی ہے وہ کتنی خطرناک تھی یا نارمل تھی یا کیا تھا۔ لیکن اس کے بارے میں یہ سائفر کی حقیقت کیا تھی وہ بھی پتہ چل جاتا۔ لیکن اب اس طرح کی بات کر کے آپ نے مزید جو ہے یہ عوام جو ہے اس طرح کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کا جو ایم تھا، آپ کا جو وجہ تھی سارا کچھ کرنے کی، وہ تمام جو وجوہات تھیں وہ اس میں سے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے اس پریس کانفرنس سے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، آپ نے خان صاحب کو ٹارگٹ کیا، اور اس سے یہ ہونا تھا، دو باتیں اب بھی ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ جو خان صاحب کے ساتھ لوگ ہیں، چاہے ان کے پارٹی کے لوگ ہیں چاہے عوام ہیں، وہ ان سے ذرا دور ہٹ جائیں گے۔ تو ہاں، میں نے دیکھا، کل بھی دیکھا جب فیصل مسجد میں جنازہ ہوا ارشد شریف صاحب کا، کہ عوام کا جو رسپانس ہے اور عوام کا جو جنون ہے اور عوام کی جو سوچ ہے وہ متاثر نہیں ہوئی، اور عوام کھڑی ہو گئی ہے۔ اور ارشد شریف صاحب کے خون کے ساتھ جس طرح ان کی شہادت کے بعد عوام کے اندر جذبات آئے ہیں، ان کھل کر جذبات کا اظہار کیا، اور وہ فیصل مسجد کے اندر جو جنازہ ہوا، انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق اس کے اندر 1,00,000 سے زیادہ لوگ شرکت کر رہے تھے، اس وقت موجود تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، نوجوان تھے، بوڑھے تھے، بزرگ تھے۔ ایسا جنازہ کسی صحافی کا آج تک مثال نہیں ہے پاکستان میں کہ جو ہوا ہے۔ تو پہلے تو یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ پاکستانی عوام کا کیا سوچ ہے، اور اچھا یہی ہوتا ہے کہ ادارے جو ہیں اپنی عوام کے ساتھ ہی کھڑے رہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات کہ خان صاحب کی پارٹی کے اندر انتشار پیدا ہوتا، لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا، جب لوگ چھوڑ کر چلے جاتے۔ آج لانگ مارچ کا آغاز ہوا ہے، عوام کا رسپانس بہت بہتر ہے، بہت اچھا رسپانس تھا، اور میری نظر میں جب اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے اور بات کسی جگہ پہ نہیں جاتی، جو بڑی خطرناک بات ہو جائے گی۔ اگر عمران خان صاحب اسلام آباد میں آتے ہیں اور یہاں دھرنا دیتے ہیں تو ایک بڑی تعداد کی جو ہے عوام کی وہ اس میں شامل ہوگی، جو لاکھوں میں ہوگی۔ لاکھ تو بات میں نہیں کر رہا، لاکھوں کی بات کر رہا ہوں، ملین ہو سکتی ہے، یا ملین سے نہیں 500,000 تو ضرور ہو جائے گی، جو یہاں لوگ جو ہیں اس دھرنے کے ساتھ پہنچیں گے، اس لانگ مارچ کے ساتھ جب پہنچیں گے اور یہاں بیٹھیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ تو آپ کا ابھی تک حل نہیں ہوا۔ ہاں، لوگ پارٹی کے اندر شاید ایک دو دن کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ پارٹی سے دوری اختیار کریں، فیصل وارڈا نے یہ کام کیا ہے، اس کے علاوہ لوگ کچھ ایسے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو بھی اس طرح پارٹی کو چھوڑیں گے
اس کا اثر بالکل نہیں ہوگا۔ تیسری بات جو ارشد شریف صاحب کے خون کے اوپر آپ نے جو اس کے اندر آپ نے اپنا اظہار کیا، آپ اتنی سپیریئر ایجنسی ہیں، آپ کے پاس کافی معلومات ہوگی، لیکن میرے خیال میں آپ نے ARY کے جو چینل ہے اس کے جو اونر ہیں ان کا جو بیچ میں نام لیا، تو یہ ایک اور بات ہے کہ ابھی ان کا نام نہیں لینا چاہیے تھا۔ آپ نے خود ہی کہا کہ ابھی کسی کے اوپر ہم الزام نہیں لگاتے اور نہ ہمارے پاس اتنی پکی رپورٹس ہیں، لیکن اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی پکی رپورٹس نہیں ہیں، نتیجہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور مکمل 100% آپ اظہار نہیں کر سکتے کہ کس نے کیا کیا، یہ کون اس میں شامل تھا، یا آپ نے خود کہا کہ انٹرنیشنل ایجنسی کوئی شامل ہو سکتی ہے جو فائدہ اٹھا سکتی ہے، تو پھر آپ کو اتنے بڑے چینل کا جو اونر ہے اس کا نام لینا اچھا نہیں تھا۔ اس کی پاکستان کے اندر اور بھی بڑی خدمات ہیں اس بندے کی جو ARY کا مالک ہے، سلیمان اقبال۔ تو آپ نے اس سے کیا باقی میڈیا کو پیغام دے دیا شاید کہ اب آپ کے لیے بھی زمین تنگ کی جائے گی، تو یہ ایک اچھا آپ کا نہیں تھا، معذرت کے ساتھ جو آپ نے یہ بات کی۔ آپ کا جو تمام جو پریس کانفرنس کا نتیجہ ہے اس کے دوران کچھ نہیں ہوا، اس کے رسپانس میں کچھ نہیں ہوا، عوام جو ہے وہ فیصل مسجد بھی پہنچ گئی بہت زیادہ تعداد میں، اور جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ شروع ہوا ہے وہاں پر بھی عوام بہت زیادہ ہے، اور جو نکلی ہے وہاں سے اب اچرا میں پہنچا ہے، اس کے بعد آگے وہ بڑھے گا۔ آج تو لاہور میں تقریباً سٹے ہونے والا ہے، اس سے آگے عوام جڑتی جائے گی اور وہ کافی شہروں میں پھر کے گئی 4 یا 5 تاریخ کو اسلام آباد کی طرف وہ پہنچیں گے، تو عوام تو جڑتی جا رہی ہے۔ اگر آج عمران خان صاحب بھی اگر اپنے آپ کو عوام سے دوری کرتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب بھی اپنی خودکشی جیسا ماحول بنائیں گے، اپنی سیاسی خودکشی ان کی ہو جائے گی، اور وہ بھی اب تیر جو نکل چکا ہے اس کو روکنا ناممکن ہے، ابھی کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ جلدی کر لیا جائے بہتر ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ ہے پاکستان کی معیشت جو پہلے ہی ڈیفالٹ تقریباً ہم ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی جو بات ہے اس کے بارے میں تو آپ نے خود بھی DGI صاحب نے بھی جو بات کی تھی اس کے اندر آپ نے بتایا تھا کہ ہماری سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ ہماری معیشت ہے، ہماری اکانومی ہے، تو اکانومی کی بربادی کی طرف جا رہی ہے، اور عوام جو ہے اس کے اندر انتشار پیدا ہو جا رہا ہے، غصہ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ غصہ جو ہے اداروں کی طرف نہ بڑے، خدا نہ خواستہ یہ ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ تو اس سے جلدی اس معاملے کو جلدی سے جلدی اتنا ٹیکل کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر الیکشن کرا لیا جائے تو اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، اور میرے خیال میں الیکشن شروع میں ہی ہو جانا چاہیے تھا، جب یہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جب اسمبلیاں توڑ دی تھی خان صاحب نے، تو اس وقت ہی یہ بہتر رستہ تھا، اس وقت PMLN کو بھی مل جاتا، PDM ساری جو تھی وہ بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتی ہے۔ اگر اب جو پرابلم چل رہی ہے، اگر اس وقت وہ ڈر رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو یہ ان کی اپنی غلطی ہے، تو عوام کا جو ہے عوام یہ برداشت نہیں کر پا رہی۔ عمران خان صاحب کا جو رول ہے سلطان رائی والا بن چکا ہوا ہے، اور وہ عمران خان نے کھل کر بات کی، سائفر کے اوپر، امریکہ کے اوپر تنقید کی، انہوں نے کھل کر تمام باتیں عوام کے سامنے رکھی، لیکن یہ بھی بات ہے کہ آج انہوں نے جو لانگ مارچ کے اندر بات کی ہے، میرے خیال میں تھوڑی سی لمٹ انہوں نے کراس کی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو ضبط میں رکھا ہے، قابو میں رکھا ہے۔ اگر آپ مزید ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو معاملات مزید خراب ہو جائیں گے، عوام کے اندر مزید اشتعال آئے گا، عوام عمران خان پر یقین کرنے کو تیار ہیں، اس کا کوئی حل اور آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے پریس کانفرنس کر کے بھی دیکھ لی ہے۔ تو آج انہوں نے کہا ہے کہ ISI کے چیف جو ہیں وہ میری جو ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی منہ نہ کھولوں تو میرا منہ نہ کھلوائیں مزید، تاکہ ادارے کو یا ملک کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ بڑی بات جو تھی یہ ایک حد سے لمٹ کراس ہوئی ہے ابھی، تو یہ معاملات جدھر جا رہے ہیں یہ بڑے خوفناک ہیں، یہ ملک کے لیے خوفناک ہیں، ہم کوئی دھچکا مزید برداشت نہیں کر سکتے، نہ ملک کے اندر اور نہ انٹرنیشنل طور پر جو ماحول بنا ہوا ہے اس دوران کوئی حادثہ مزید ہو جائے، کوئی انتشار مزید پھیل جائے، کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول بن جائے، کوئی دھمکیاں شروع ہو جائیں انٹرنیشنل طور پر ملکوں کے درمیان، پھر بھی ہم تو پہلے ڈوبے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہیں ہے، ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ ڈیفالٹ تقریباً ہو چکے ہیں۔ جو حالات ہمارے ہیں، وہ پیسے جو سعودی عرب سے آئے ہوئے ہیں، جو چائنا سے ملے ہوئے ہیں، ہمارے ریزرو میں پڑے ہوئے ہیں، ڈالرز جو پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو پتہ نہیں ہمارا ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ باتیں جو تھیں، یہ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنی جو حق کے لیے اور لا قانونیت کے خلاف جو کھڑی ہوئی ہے، اس سے یہ ہے کہ ایک پاکستان جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے اور بدل رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ اس کا رزلٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ اچھا ہی آئے گا۔
لیکن چند شخصیات کو نقصان ہو سکتا ہے، چند لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ بہت بہتر بات ہے، اور عمران خان صاحب بھی اگر کل کوئی ایسی حرکت کریں گے تو یہی عوام اس کو بھی رسپانس کرے گی۔ پاکستانی عوام جاگ گئی ہے، پاکستانی عوام اس وقت رسپانس کر رہی ہے، وہ ملک کے معاملات کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ پہلے وہ اپنے ملک کے معاملات کے اندر اتنی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن آج پاکستان کی عوام نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کی تمام معاملات کے اوپر دلچسپی بھی رکھ رہی ہے اور اپنا رسپانس بھی دے رہی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے۔ کم سے کم یہ کیا جائے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کم از کم تاریخ طے کر لی جائے، چاہے مارچ طے کیا جائے، چاہے اپریل طے کیا جائے۔ یہ اسی کا یہ حل ہے۔ نہ پاکستان اب مارشل لا لگ سکتا ہے، نہ مارشل لا کا متحمل ہو سکتا ہے، نہ کسی اور بڑی لڑائی کا یہاں پہ اسلام آباد میں ہوتی ہے اس کا متحمل ہو سکتا ہے، نہ عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، کیونکہ عوام کا موڈ بہت زیادہ خراب ہے۔ تو یہ اگر معاملہ ہاتھ سے نکل گیا اور یہ جو کنٹرول عمران خان کا اپنی پارٹی پر ہے اور کنٹرول بھی ختم ہو گیا اور عوام انتشار کا شکار ہوئی، خود نکل آئی کہیں نہ کہیں، تو اس کا بڑا برا اثر ہوگا پاکستان کے اوپر۔ تو جو بھی وجوہات تھیں عمران خان گورنمنٹ کی وہ چھپی ہوئی ہیں سائفر کے اندر، اور سائفر کے علاوہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں امریکی ایمبیسی کے لوگوں کی، تو میرے خیال میں شاید کی بھی ہو لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ نہ جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں انہوں نے ظاہر کیا اس معاملے کو کہ کیا تفتیش کی گئی کہ تمام جو ایم پی اے ایم این اے لوٹے بنے جن کی ایمبیسی امریکی ایمبیسی کے ساتھ تصویریں، لوگوں کے ساتھ اسٹاف کے ساتھ تصویریں بھی تھیں اور ان کی ملاقاتیں بھی ثابت شدہ ہیں، کیا کس معاملے میں بات ان کے ساتھ ہوئی؟ کیا شہباز شریف صاحب اور اسد زرداری صاحب یا فضل الرحمان صاحب سے پوچھا گیا کہ کس طریقے سے ڈونلڈ لو کو پتا تھا کہ آپ طریقہ عدم اعتماد واقعی ہی پیش کی جا رہی ہے یا ہوگی اب؟ تو یہ باتیں جو ہیں کیا تفتیش کی گئی یا ویسے ہی زبانی طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو تھا یہ بیانیہ جو تھا عمران خان کا یہ جھوٹ پر مبنی ہے؟ تو سب لوگوں سے گزارش ہے ہماری عدلیہ ہوش کے ناخن لے، ہمارے جو ادارے ہیں وہ تھوڑا سا پھونک کر چلیں اور کسی پارٹی کے نہ بنے حصہ، نہ کسی حلقے کا حصہ بنے، نہ کسی گروہ کا حصہ بنے، نہ ان کو سپورٹ کریں۔ آپ نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں، نیوٹرل ہیں، تو نیوٹرل جو ہیں آپ کی پریس کانفرنس کل کی جو ہے وہ نیوٹرل آپ کو نہیں شو کر رہی۔ نیوٹرل بنے، اور آپ کے پاس ہی یہ طاقت ہے اور آپ کے پاس ہی یہ سب آپ کر سکتے ہیں، کردار ادا کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ماحول بن چکا ہے اس کے معاملات کو حل کریں، جو وجہ مسائل بن چکے ہیں۔ پاکستان زیادہ عرصہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک کے لیے، عوام کے لیے، اداروں کے لیے سب کی نقصان کی بات ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ لوگوں نے جو میری حوصلہ افزائی کی، یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی میرے لیے، اور ابھی میں نے اپنے چینل کو میں صرف بس رن کر رہا ہوں، چلا رہا ہوں۔ ٹیکنالوجی کا مزید استعمال کرنا چاہوں گا انشاءاللہ نیکسٹ میں ضرور۔ تو اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔